الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں نے کچھ عرصے سے کوئی سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن کریم کی وہ صورتیں جو ہم بکثرت نمازوں میں پڑھتے ہیں یا ان کی تلاوت سنتے ہیں، ان کا ترجمہ اور اس کی کچھ تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. آج میں نے سورہ ماعون آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرنا پیش نظر ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصولی ہدایات بھی عطا فرمائی ہیں، کچھ احکام بھی بیان فرمائے ہیں اور ایک مومن کی صحیح ذہنیت کی طرف کی نشاندہی فرمائی. صورت کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور آپ کے واسطے سے سارے مسلمانوں کو، تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا وہ جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی آئے گی اور اس میں انسان کو اپنے حق سے کاموں کا انعام دیا جائے گا اور برے کاموں کی سزا دی جائے گی. اس بات کو وہ جھٹلاتا ہے، اس کو وہ مذاق سمجھتا ہے، اس کو باطل سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس یہ دنیا ہی ہے جو کچھ ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں مر جائیں. تو ترجمہ یہ ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو صدقے دیتا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو صدقے دیتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ
کسی کافر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کے گھر پر ایک یتیم شخص جو سیدھا اور خستہ حالت میں آیا اور اس سے کچھ سوال کیا، تو اس نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جو شخص یہ جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور کسی غریب مسکین آدمی کے وہ کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ خود تو کیا کھلاتا، خود تو اس کی کیا مدد کرتا، آخرت کو وہ نہیں مانتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کو بھی درست کرتا ہے، دنیا کو بھی درست کرتا ہے۔ اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہو تو پھر انسان تو جانور بن گیا، جو چاہے کرتا پھرے، کسی سوال جواب کا فکر ہی نہیں، کسی جواب دہی کا احساس ہی نہیں۔ اس لیے آخرت کے عقیدے کی طرف خاص طور پر اس آیت میں توجہ دلائی گئی۔ اور قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ ذرا جو بتائیں کہ آخر پر یہ دنیا پیدا کیوں کی گئی۔ ایسا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، قرآن کہتا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی بے فائدہ بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ اگر کوئی جزا ہی نہیں، کوئی سزا ہی نہیں، تو اس دنیا میں بہت سے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، بہت سے برے کر رہے ہیں، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، سب برابر ہے، گدے گھوڑے سب برابر ہو گئے۔ اب امن کان فاسقا کمن کان مومنا، بتاؤ کیا جو شخص کے فاسق ہو، نافرمان ہو اور لوگوں پر ظلم ڈھانے والا ہو، کیا ہم اس کو ایسے ہی سلوک کریں گے اس کے ساتھ جیسے کہ ایک مومن اور ایک متقی پرہیزگار کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے؟ اگر آخرت کا ہو تو پھر تو سب برابر ہو گئے، فاسق اور مومن سب برابر ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے، اس کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ ظالم سے بھی ویسے ہی سلوک کرے جیسے کہ متقی پرہیزگار سے کرتا ہے۔ فرعون کا بھی اس کے ساتھ ہی وہی معاملہ کرے، نمرود کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ جب نہیں ہو سکتے تو یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا جب کہ فرعون کو اس کو فرعونیت کی سزا ملے گی اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا انعام دیا جائے گا۔ اس کے بغیر یہ کائنات بیکار ہے۔ اور اسی کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے اور وضو فرماتے تو آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیتیں پڑھا کرتے، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں ہیں یہ پڑھا کرتے۔ اس میں فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے آسمان، یہ زمین جو تمہیں نظر آ رہی ہے، واختلاف اللیل والنہار، اور یہ جو دن اور رات آگے پیچھے آ رہے ہیں کہ ابھی دن ہے ابھی رات ہے، ان سب میں عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ان عقل والوں کے لیے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں کہ آخر کیوں بنایا گیا یہ آسمان، کیوں بنائی گئی یہ زمین، اور اس پر غور کر کے کیا کہتے ہیں
غور کرنے کے بعد کہتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کیا پروردگار آپ نے یہ ساری چیزیں ویسے بیکار پیدا نہیں کرتی، بیکار پیدا نہیں کرنی ہے، بلکہ اس مقصد کے تحت پیدا کی ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ اس میں ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے اور انصاف کرنے والے کو، متقی پرہیزگار کو، نیک اعمال کرنے والے کو اس کا انعام ملے، اس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جب یہ ہے سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے آپ کی ذات، تو اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اس طرح کے دنیا کے اندر نیک زندگی عطا فرمائیں۔ یہ ہے عقیدہ آخرت کا، یہ نہ ہو تو ساری کائنات بیکار۔ اب بتاؤ ذرا ان لوگوں سے پوچھو کہ جو آخرت کو نہیں مان، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مان، ان سے پوچھو کہ اگر یہ مرنے کے بعد کی زندگی آنے والی نہیں ہے، آخرت آنے والی نہیں ہے، تو آخر یہ کیوں اللہ نے اتنا بڑا کارخانہ پیدا کر، یہ آسمان کیوں بنائے، زمین کیوں بنائی، یہ ہوائیں کیوں پیدا کی، یہ چاند اور سورج کیوں پیدا کیے، یہ دریا اور پہاڑ کیوں پیدا کیے، یہ سب ساری کائنات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی ہے تاکہ انسان کی خدمت کرے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بارشیں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سب کچھ انسان کا فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا۔ بھائی کیوں؟ ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ چاند سورج نکلتا ہے، اس کو اپنی روشنی دیتا ہے، اس کے لیے کھیتوں کے اوپر اپنی کرنیں نچھاور کرتا ہے، اس کھیتوں سے کھیتیاں پکتی ہیں، اس کے لیے گندم نکلتا ہے، چاول نکلتے ہیں، اس کے غذائی اجناس نکلتی ہیں، چاند اس کے اوپر اپنی کرنیں بکھیرتا ہے، بادل آتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، اس سے زمین خراب ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ نے جو کر رکھے ہیں کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ہے اس نے اس کائنات کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، تمہارے لیے پیدا کی، تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی۔ تو آخر کیوں؟ ان میں کون سا ایسا سرخاب کا پر ہے کہ ساری کائنات کی طاقتیں تمہاری خدمت میں لگائی ہوئی ہیں؟ تم ایک گھوڑے کے اوپر اس کے منہ میں لگام ڈال کے سوار ہو جاتے ہو اور اس کو جہاں چاہو لے کے پھرتے ہو، دوڑاتے ہوئے پھرتے ہو۔ کبھی گھوڑا پلٹ کے یہ نہیں کہتا کہ آخر میں تیری خدمت کیوں کروں، میرے اندر طاقت بھی زیادہ، طاقت ایسی ہے کہ تم اپنی مشینوں کی طاقت اس کی بنیاد پر پوچھتے ہو، مشینوں کی طاقت کو اس کی بنیاد پر ناپتے ہو کہ یہ مشین اتنے ہزار گھوڑے کی طاقت رکھتی ہے، اتنے ہارس پاور ہے اس کا، تو اس میں طاقت اتنی زیادہ، اور اتنی طاقت کے باوجود اللہ نے تمہارے آگے مسخر کر دیا، تمہارے لیے رام کر دیا، تم ایک بچہ بھی اس کے منہ میں لگام ڈال کے جا چاہتا لیا۔ کبھی پڑھتے اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارا بوجھ کیوں اٹھاؤں، ٹھیک اٹھاؤ میرا بوجھ۔ گدھا ہے، اونٹ ہے، جانور ہے، ان سب کو تمہارے آگے مسخر کر رکھا ہے تمہارے فائدے کے لیے۔ کوئی پلٹ کر تم سے یہ نہیں کہتا کہ بھائی ہماری طاقت زیادہ ہے لہذا تم ہماری خدمت کرو۔ ساری کائنات تمہاری خدمت میں لگائی ہوئی ہیں۔ اور یہ آخر کیوں؟ اگر آخرت ہونے والی نہیں ہے، اس مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو کون سا لگا دیا تمہاری ساری طاقتوں کو تمہارے لیے؟ کیوں لگایا؟ اور پھر ذرا یہ سوچو کہ اگر آخرت نہیں ہے تو دنیا میں ظلم کرنے والا ظلم کر کے چلا گیا، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکے ڈال کے چلا گیا، دوسروں کو اپنے ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر چلا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو۔ اور جس نے کہ ظلم سہے، مظلوم بنا، اور جس نے کہ مظلوم بننے کے باوجود اپنے نیکی کا دامن نہیں چھوڑا، وہ بھی چلا گیا، اور اس کو کوئی انعام دینے والا نہیں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اگر مومن اور فاسق سب برابر ہو جائیں گے؟ لا یستوون، قرآن کہتا ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے دونوں۔
اور جب برابر نہیں ہو سکتے تو ماننا پڑے گا کہ ایک وقت آئے گا جبکہ ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا اور مظلوم کو انصاف فراہم کیا جائے گا اور نیک آدمی کو اس کے نیکی کا صلہ دیا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو، جو لوگ کے آخرت کی کو جھٹلاتے ہیں وہ درحقیقت دنیا اور اس کائنات کے وجود کے مقصد تک سے جاہل ہے۔ تو قرآن کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے۔ دیکھو، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان کو قرآن کہتا ہے نذیر۔ نذیر کے معنی ہے، لفظی معنی ہے متنبہ کرنے والا، ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ ارے تم اس دنیا کی زندگی میں مست ہو کر یہ نہ بھول جانا کہ سارا کارخانہ عارضی ہے، تمہارے امتحان کے لیے ہے، اور ایک وقت آئے گا جہاں اس امتحان کا نتیجہ نکلے گا اور اس امتحان کے نتیجے میں کوئی کامیاب ہوگا کوئی ناکام ہوگا۔ یہ ڈرانے کے لیے، یہ آگاہ کرنے کے لیے، اس بات سے خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام۔ تو قرآن کریم نے سب سے پہلی حقیقت جو بیان فرمائی ہے اس سورۃ کریمہ میں وہ یہ کہ ساری خرابیوں کی جڑ جزا و سزا کا انکار ہے۔ یہ کافر لوگ ہیں، خیر کافر تو کرتے ہی ہے، الحمدللہ مسلمان انکار نہیں کرتے۔ مسلمان قائل ہیں کہ ہاں بھائی مرنے کے بعد ایک زندگی آئے گی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جزا و سزا منعقد کریں گے، مانتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، ایمان بھی کسی نہ کسی درجے میں الحمدللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا عالم ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایمان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ایمان تو ہے، مان بھی رکھا ہے، زبان سے کہتے بھی ہو، لیکن ذرا صبح سے شام تک کی زندگی کو جائزہ لے کے دیکھو کہ کبھی خیال آتا ہے، کبھی خیال آتا ہے اس بات کا کہ ایک وقت آنے والا ہے جہاں میں اپنے ہر قول و فعل کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گا۔ مانتے ہی نا، زبان بھی لیا ہے، زبان سے اقرار بھی کر لیا، لیکن کیا یہ حقیقت تمہارے دل میں پیوست ہے؟ کیا اس حقیقت کا تمہیں دھیان رہتا ہے؟ کیا صبح سے شام تک کی زندگی میں کتنی مرتبہ تم یہ یاد رکھتے ہو کہ یہ سب دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک اور آنے والا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت نظر سے ہم آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں تو واقعی بڑی زبردست غفلت نظر آتی۔ تو ایمان تو لائے ہوئے ہیں لیکن اس ایمان کا دھیان نہیں، اس کی فکر نہیں، اور صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں اس بات کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ جب ہم بازار میں سودا کرنے جاتے ہیں اور اپنے لیے کوئی چیز خریدنے کا یا کوئی چیز بیچنے کا موقع آتا ہے، کیا اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ جب سودا خرید رہا ہوں یا بیچ رہا ہوں تو اس کا مجھے جواب دینا ہوگا کہ یہ حلال تھا یا حرام تھا؟ جب دفتروں میں بیٹھے ہو اور لوگ تمہارے پاس کام کرانے کے لیے آتے ہیں اور اس وقت رشوت کا مطالبہ کرتے ہو زبان سے یا طرز عمل سے، تو کیا اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ ایک وقت مروں گا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گا؟ جو پیسے کما رہا ہوں، جو پیسے لے رہا ہوں رشوت کے، اس کا مجھے ایک ایک پیسے کا جواب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں کوئی انسان قدم بھی نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ اس سے یہ سوال نہ کر لیا جائے، چند سوالات نہ کر لیے جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اپنا دوسری رقم چوڑی تمہیں عمر تیسری کاہے نہ خرچ کی، اور وعن مالہ کیف اکتسبہ وأین انفقہ، کہ اس سے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیسے کمایا تھا
اور کہاں خرچ کیا. ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا. آپ کو تو کہوگے کہ میری عمر تو 60-70 سال ہوئی, 70 سال میں کتنے پیسے کمائے اس کا کون حساب رکھے؟ ارے اللہ تعالیٰ کیا سب کمپیوٹر پہ جمع ہے, ایک ایک پیسے کا حساب جمع ہے, کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. تو کیا جب دفتروں میں بیٹھتے ہیں اور لوگ کام کرانے کے لیے آتے ہیں, ان کو چکر کٹوائے جاتے ہیں, ان کو ہیل سے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں, اور اس پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ تمہاری جیب گرم کر کے تم سے کام کرائے, اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہوگا. جب تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو اس سب یاد رہتا ہے کہ نہیں کہ اللہ تبارک بتایا کیا جا کر جواب دینا ہے. جب اپنے بیوی کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ جن پر اللہ نے تمہیں اقتدار عطا کیا ہے, جب ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہو, کیا اس وقت میں خیال آتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بھرنا پڑے گا آخرت. یہ ہے ایک لمحہ فکریہ جس کی طرف قرآن سب سے پہلے توجہ دے. ارأیت الذی یکذب بالدین, ذرا اس کو دیکھو جو جھٹلاتا ہے. چلو تم جھٹلاتے نہیں ہو, زبان سے نہیں جھٹلاتے, لیکن عمل سے, آیا عمل سے بھی تمہارے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے تو تم آخرت میں ایمان رکھتے ہو, تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب نہیں پر ایمان رکھتے ہو. اس بات کی طرف سب سے پہلے قرآن نے یہاں پر متوجہ کیا ہے. تو میرے بھائیوں اور عزیزوں اور دوستوں, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ درحقیقت یہ یہاں آئے گی, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جزا و سزا منعقد کریں گے. مانتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں, ایمان بھی کسی نہ کسی درجے میں الحمدللہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا عالم ہوتا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایمان ہے. لیکن سوال یہ ہے جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ ٹھیک ہے بھائی, ایمان تو ہے, مان بھی رکھا ہے, زبان سے کہتے بھی ہو, لیکن ذرا صبح سے شام تک کی زندگی کو جائزہ لے کے دیکھو کہ کبھی خیال آتا ہے, کبھی خیال آتا ہے اس بات کا کہ ایک وقت آنے والا ہے جہاں میں اپنے ہر قول و فعل کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گا. مان کر لیا, زبان بھی لیا ہے, زبان سے اقرار بھی کر لیا, لیکن کیا یہ حقیقت تمہارے دل میں پیوست ہے؟ کیا اس حقیقت کا تمہیں دھیان رہتا ہے؟ کیا صبح سے شام تک کی زندگی میں کتنی مرتبہ تم یہ یاد رکھتے ہو کہ یہ سب دنیا نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد ایک اور آنے والا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت نظر سے ہم آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں تو واقعی بڑی زبردست غفلت نظر آتی کہ ایمان تو لائے ہوئے ہیں, لیکن اس ایمان کا دھیان نہیں, اس کی فکر نہیں, اور صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں اس بات کو بھلائے بیٹھے ہیں. جب ہم بازار میں سودا کرنے جاتے ہیں اور اپنے لیے کوئی چیز خریدنے کا یا کوئی چیز بیچنے کا موقع آتا ہے, کیا اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ جب سودا خرید رہا ہوں یا بیچ رہا ہوں تو اس کا مجھے جواب دینا ہوگا کہ یہ حلال تھا یا حرام تھا؟ جب دفتروں میں بیٹھے ہو اور لوگ تمہارے پاس کام کرانے کے لیے آتے ہیں اور اس وقت رشوت کا مطالبہ کرتے ہو زبان سے یا طرز عمل سے, تو کیا اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ ایک وقت مروں گا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گا؟ جو پیسے کما رہا ہوں, جو پیسے لے رہا ہوں رشوت کے, اس کا مجھے ایک ایک پیسے کا جواب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں کوئی انسان قدم بھی نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ اس سے یہ سوال نہ کر لیا جائے, چند سوالات نہ کر لیے جائے. ایک سوال یہ ہے کہ اپنا جو تیرے پہ چوڑی تمہیں عمر تیسری کہاں نہ خرچ کی,
اور وعن مالہ کیف اکتسبہ وأین انفقہ، کہ اس سے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیسے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا آپ کو، کیونکہ کہ میری عمر تو 60-70 سال ہوئی، 70 سال میں کتنے پیسے کمائے اس کا کون حساب رکھے؟ ارے اللہ تعالیٰ کیا سب کمپیوٹر پہ جمع ہے، ایک ایک پیسے کا حساب جمع ہے، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ تو کیا جب دفتروں میں بیٹھتے ہیں اور لوگ کام کرانے کے لیے آتے ہیں، ان کو چکر کٹوائے جاتے ہیں، ان کو ہیل سے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ تمہاری جیب گرم کر کے تم سے کام کرائے، اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیا ہوگا۔ جب تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو اس سب یاد رہتا ہے کہ نہیں کہ اللہ تبارک بتایا کیا جا کر جواب دینا ہے۔ جب اپنی بیوی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ جن پر اللہ نے تمہیں اقتدار عطا کیا ہے، جب ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، کیا اس وقت میں خیال آتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بھرنا پڑے گا آخرت؟ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں اور دوستوں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ غلط یہ کہ ہم اسی دنیا کے اندر اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ آخرت کی فکر ہمارے دلوں سے محو ہوتی جائے، اور یہ خیال مشکل سے آتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو دفن کیا، ان پر مٹی ڈالی، ان کا جنازہ پڑھا، سب کچھ دیکھا، یہ بھی دیکھا کہ چلتے بیٹھے بیٹھے انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ بھی دیکھا کہ اب گھر چنگا ہے اور گھر سے باہر نکلا اور موت آ گئی۔ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہو گیا، اس کے ساتھ ہو گیا، اس کے ساتھ ہو گیا، ہمارا تو بہت وقت پڑا ہے، لہذا اس میں ہم ہر چیز میں غفلت کا شکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے غفلت سے ہمیں نکال، اور اس کا راستہ یہ ہے بھائی کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے آدمی اس کا دھیان کرے کہ کس عمل کا مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ یہ بات پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ پوری زندگی سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ احساس پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔